صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اس طرح کہ جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. آمنت باللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ماہ سیام کی آمد ہے، ایسا مہینہ، ایسی بہار کی آمد ہے کہ جس سے آپ جتنے بھی پھول توڑ کر اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو سمیٹ سکتے ہو. یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں ملیں گے. یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا بہترین موقع ہے. مبارک ہو ان لوگوں کو جن پہ یہ مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے اور وہ اس سے اچھی طرح مستفید ہوں گے. کہ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو. یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وَالصِّيَامُ فَرِيضَةً وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا. اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو کہ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور تمہارے اوپر اللہ نے اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام تمہارے اوپر نفل کر دیا گیا ہے. اس لیے اس ماہ سیام سے مستفید ہونے کے لیے کمر کس لیجئے، اپنے دل و دماغ کو اس بات کے لیے راضی کر لیجئے کہ ہم نے اس سے مستفید ہونا ہے. دیکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ دن جس دن بندہ روزہ جس وقت افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اور ماہ سیام میں کیا صبح ہو کیا رات، اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو جہنم سے آزادی، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ دن رات جاری و ساری رہتا ہے. اللہ کی اتنی رحمتیں اس مہینے میں برستی ہیں کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن خوش قسمت ہوگا وہ جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا. جو خدا نخواستہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو پھر اس کے لیے سزا بھی اتنی ہی کڑوی ہے. کہ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ میں ایک نئی بات دیکھی کہ آپ اپنے منبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے اور آپ آمین آمین فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس رب کا پیغام لے کر آئے تھے اور کہنے لگے کہ اس شخص کا بیڑا غرق ہو، اس کا ناک خاک آلود ہو، اس کا ستیہ ناس ہو جائے. اگر
میں کہوں کہ اس پہ لعنت ہو تو بھی بات درست ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کے اوپر یہ ماہ سیام آیا وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہوں کی معافی نہ طلب کر سکا، تو ایسے بندے کا ستیہ ناس ہو۔ اس لیے جہاں یہ برکتوں والا مہینہ ہے وہاں یہ انسان کو عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت سے سخت سزا بھی ملے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، مجھے اٹھا کر ایک دشوار گزار پہاڑی کے اوپر لے گئے جہاں میرا چڑھنا ناممکن تھا، لیکن میرے لیے انہوں نے وہاں پہ چڑھنا تو آسان بنا دیا۔ جب میں اس کی چوٹی پہ پہنچا تو مجھے دور سے لوگوں کے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جہنم سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، آپ آگے چلیے۔ آگے میں گیا، میں نے اتنا ہولناک منظر دیکھا کہ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی گالیں جو ہے ان کے منہ کو چیر دیا ہوا ہے، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر یہاں ایسا کسی ایک شخص کے ساتھ ایسا کر دیا جائے، وہ جو چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اس کے گالوں کو چیر دیا جائے، کسی کو قتل کر دینا اور بات ہے، دیکھنے والے کمزور دل انسان تو اس کو دیکھ ہی نہ سکے۔ اور اگر اس کی ویڈیو بنا دی جائے، پوری دنیا میں کہرام مچ جائے کہ یہ کس کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قال الذین یفترون قبل تحلۃ صومہم، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ افطار نہیں، پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے یا روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ یعنی روزہ خور کا انجام اتنا بھیانک ہے۔ اس لیے خود کو اس ماہ سیام سے مستفید ہونے کے لیے تیار کر لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چند تو دن ہیں، ایک سال ہے اور چند دن ہیں، اور پھر میں نے تمہیں یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اس روزے کو اپنی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر ان دنوں کو مؤخر بھی کر سکتا ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور کوئی بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ بھی بعد میں روزے رکھ لے، اگلے روزے آنے سے پہلے اپنے ان روزوں کا جو ہے وہ قضا دے دیجئے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے آج کل بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، وہ شوگر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری جان کو خطرہ ہے، تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر ایسے شخص کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ وہ کسی مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے، اسے روزہ رکھوا دے، اس کی خدمت کر دے، تو اللہ اس کی طرف سے یہ روزہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ توفیق ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر دونوں کام کر لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس ماہ سیام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت وہ بیان ہمیں سنا رہے ہیں کہ میں نے اس ماہ سیام میں اس کتاب کو نازل کیا جو کتاب رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے راہ نجات تو ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہدایت ہے تمہارے لیے، اور یہ حق اور باطل میں فرق ڈالنے والی کتاب کو بھی میں نے اسی رمضان میں نازل کیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے ضرور رکھے۔
یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ تو رکھ سکتا ہوں لیکن میں کسی غریب کو کھانا دے دوں گا کھلا دوں گا تو میری طرف سے روزہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ایسی بیماری اسے لاحق ہے کہ جس بیماری سے اس کی جان کو خطرہ ہے پھر تو وہ یہ کر سکتا ہے، ورنہ پہلے اسے خود روزہ رکھنا ہوگا۔ جسے اللہ نے صحت تندرستی دے رکھی ہے اس کے اوپر یہ روزہ فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ میں نے یہ تمہیں سہولت تمہارے لیے آسانی پیدا کر رکھی ہے کہ تاکہ تم مشکل میں نہ پڑو اور اس رب کی کبریائی بیان کرتے رہو جس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے تمہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے ماہ سیام میں رات کے وقت حلال کر رکھی ہیں۔ پہلے یہ اصول نہیں تھا، پہلے پورے کا پورا ماہ سیام میاں بیوی کا ملاپ جو تھا اس پہ سخت پابندی تھی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے بھی غلطی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا تجھے، کیوں کہہ رہا ہے میں برباد ہوا، میں برباد ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی بیوی کے پاس گیا روزے کی حالت میں وہ برداشت نہ کر سکا، مجھ سے وہ غلطی ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں سے، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 دن کے مسلسل روزے تجھے رکھنا ہوں گے، 60 دن کے روزے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ 30 دن کے روزے میں میرے سے غلطی ہو گئی، 60 دن کے روزے میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی روٹی بمشکل پوری ہوتی ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا، میں نہیں کھلا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اچھا پھر بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں آپ کا کیا کرنا ہے۔ وہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی آئے، ان کے ایک ٹوکری تھی کھجوروں کی ان کے پاس، وہ لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کھجوریں غریبوں میں، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کدھر ہے وہ جو آدمی جو کہہ رہا تھا مجھ سے غلطی ہوئی، اسے بلایا۔ کہنے لگے جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ اور شہر میں جو سب سے زیادہ مسکین آدمی ہے، مسکین لوگ ہیں، ان میں تقسیم کر دیجئے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بے شک پوچھ لیجئے لوگوں سے، میرے سے زیادہ فقیر آدمی، میرے سے زیادہ غریب آدمی اس پورے شہر میں کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آئے۔ دیکھیے وہ رحمت للعالمین تھے اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جاؤ یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اللہ تمہاری طرف سے اس صدقے کو قبول کر لے گا۔ وہ گیا اور خوشی خوشی وہ صدقے کی ٹوکری جو ہے وہ لے کے اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے لے گیا۔ لیکن اب کوئی شخص ایسی غلطی نہ کرے تو نہ وہ سمجھے کہ انہوں ٹوکری میں لیے کھجوراں دی، وہ سزا اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اگر نہیں تو پھر 60 دن کے روزے رکھنے ہوں گے، وہ نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ وہ سزا اپنی جگہ پہ برقرار ہے، وہ تو رحمت للعالمین دے۔ اب کسی عالم سے اگر یہ فتویٰ لینے کے لیے گئے تو اس نے آپ کے کپڑے بھی اتروا لینے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کیا ہو رہا ہے، اس لیے ایسی غلطی کرنے کی جو ہے نا وہ جرات نہ کیجیے گا، اس کی سزا جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے دلوں میں پکے ارادے ہیں نا، ہم انشاءاللہ روزہ رکھیں گے اور ضرور رکھیں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، بالخصوص نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اگر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑی زندگی ہماری پڑی ہے، دیکھا جائے گا، روزے بعد میں رکھ لیں گے، تو اللہ کی قسم یہ جو زندگی ہے نا، یوں سمجھ لیجئے ہم بوڑھوں کی طرف دیکھ لیجئے، ایسے لگتا ہے کہ رات کو سوئے تھے، جوان تھے، صبح جب اٹھے تو بڑھاپے میں آنکھ کھولی۔ یہ بڑھاپا اس قدر تیزی سے آ جاتا ہے، اور اس زندگی پہ مان نہ کیجئے گا۔ دیکھیے کتنے نوجوان ہیں جو پچھلے سال زندہ تھے، آج ہمارے اندر موجود نہیں، اور بڑے بڑے ایسے غلط الفاظ نوجوان شوخے ہو کر، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، بات تو وہ دل سے نہیں کرتے، شوخی میں کرتے ہیں۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اسے اس کے کسی رشتہ دار نے پوچھا کہ کیا تیرا روزہ ہے، تو آگے سے کہندا ہے میں کوئی پاگل ہوں جڑا میں روزہ رکھا۔ دیکھیے اللہ کرے اس نے توبہ کر لی ہو، مسلمانوں کا بچہ تھا، انشاءاللہ توبہ کر لی ہوگی۔ یہ جوانی کا جو نشہ ہے نا، یہ انسان کے منہ سے ایسے غلط الفاظ نکلوا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ میرے اوپر اسی طرح جوانی رہنی ہے۔ ابے تو پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنے والا پاگل ہے۔ اگر 30 دنوں کے روزے رکھ کر اللہ کہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو، تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تو 30 دن کے روزے رکھنے میں کیا حرج ہے، وہ بھی 29 یا 30۔ پھر جب تیرے گھر والے تجھے قبر کے اندر اکیلا چھوڑ کر آ جائیں گے، وہاں تجھے آگ کے شعلوں سے کون بچائے گا؟ کون تجھے اس شجاع الاقرا سے بچائے گا؟ آج اگر کسی کے گھر میں ایک سانپ گھس جائے تو سارے گھر والے گھر سے باہر ہوتے ہیں، اور وہاں صرف وہ سانپ نکالنے والا ہوتا ہے۔ جب تلک اس سانپ کو گھر سے نکال نہ دیا جائے وہ گھر میں سو نہیں سکتے، تو وہاں تو تو اکیلا ہوگا، اور تو اکیلا ہوگا یا وہ سانپ ہوگا یا آگ کے شعلے ہوں گے۔ اوتھے عمل آنے لی گل بننی، اوتھے کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی، اوتھے عمل کام آنے۔ اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ میں دنیا میں اگر روزے رکھتا تھا تو اس کی کیا اہمیت اور فضیلت تھی۔ آگ کے شعلوں سے، اس شجاع الاقرا سے تجھے بچائے گا تو یہ روزہ بچائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے یہ جہنم کے آگے، یہ آگ کے شعلوں کے آگے جو ہے یہ ڈھال بن جائے گا۔ پھر کل قیامت کا جو منظر ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگوں کا یہ عالم ہوگا، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں۔ وہ دنیا میں تیری ماں، تیرا باپ جو تیرے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، تیرے بہن بھائی، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے تیرے سے ایسے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا، تجھے وہاں سہاروں کی ضرورت ہوگی، کون تجھے سہارا دے گا؟ ایسے میں روزہ تیرے پاس آئے گا، کہے گا کیوں پریشان ہے؟ وہ تجھے اللہ کے حضور پیش کرے گا، کہے گا اَيَّ رَبِّي منعتہ الطعام والشہوۃ، اے اللہ میں گواہ ہوں میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، میں نے اسے پینے سے روکے رکھا، میں نے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے سے اسے روکے رکھا۔ فشفینی فیہ، اے اللہ آج میں تیرے آگے اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ کہیں گے میں نے باب الریان انہی کے لیے تو بنا رکھا ہے، جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس مشکل وقت میں روزہ ہی تو تیرے کام آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اس ماہ سیام سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ For more good videos, please like, subscribe, and share this video and channel. Thank you for watching.